لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها. قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله عز وجل في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی آباب محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب کے اندر اس عقیدے اور عقیدت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو وہ ادراک، وہ قوت سماعت، میرے نبی کو وہ طاقت تصرف عطا فرمائی ہے کہ میرے مصطفیٰ پوری کائنات کے اندر اپنے غلاموں کو پہچانتے ہیں. اور نہ صرف میرا نبی اپنی امت کو پہچانتے ہیں بلکہ میرے آقا سید کونین اپنی امت کے اعمال، افعال، کردار کو بھی جانتے ہیں. لا یخفی علیہ شیء لا فی الارض ولا فی السماء. میرے نبی پر زمین و آسمان کی کوئی چیز میرے رب نے پوشیدہ نہیں رکھی ہوئی ہے. انہ یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم. میرا نبی اپنی امت کی اعمال، افعال، کردار، ان کی نیتیں، ان کے دل میں اٹھنے والے خیال رب کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے پہچان لیتے ہیں. تو میرے نبی مکرم نے خود فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ قریبی بندہ قیامت والے دن وہ ہوگا جو زندگی میں مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث کا مفہوم جو ہمارے سامنے ہے، اس کا جو لب لباب اور نچوڑے، اس کے مطابق تمام نفلی عبادتوں میں سے وہ عبادت جو مقبول ہی مقبول ہے وہ میرے نبی کا درود و سلام ہے. تو سب پڑھ لیجئے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک.
ابھی تک پورے اجتماع نے درود و سلام توجہ سے نہیں پڑھا. ارے میرے دوستو، میرے نبی کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائیں. جو مدینے کی حاضری کا شرف پا چکے ہیں وہ یوں تصور کریں میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کر میں پڑھ رہا ہوں، اور جو مدینے نہیں گئے وہ یوں سمجھیں میں پڑھ رہا ہوں. میرے آقا میرے سلام کو سن کر جواب دے رہے ہیں. سب کی زبانوں پہ جاری ہو جائے الصلاۃ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر ذرا صدا لگنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ شرعی طور پر بات ثابت شدہ ہے، اور بداہتاً ہر بندہ اس پہ مجھے کسی لمبی چوڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات ہستی کا نظام کریٹ کیا ہے، جو بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایام، وقت کے ساتھ ہر چیز کو جوڑا ہے. تو یہ ایام لوٹ کے آتے ہیں، دن بدلتے ہیں. سال کے اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں. 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دن رکھے ہیں، اور ان ایام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کائنات عالم کے واقعات کو مخصوص کیا. لہذا جب بھی بڑے بڑے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو جس دن وہ واقعہ ہوتا ہے اس واقعے کی نسبت اس دن سے ہوتی ہے، اور اس دن کو میرا رب اس واقعے کی مناسبت سے برکتیں بھی عطا کر دیتا ہے. یعنی مجھے یہ لمبی بحث نہیں کرنی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے لیلۃ القدر وہ رات جس رات اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن اتارا، وہ کب ہوئی؟ صدیوں پہلے. تو مجھے بتائیے وہ رات تو صدیوں پہلے گزر گئی، پھر یہ رمضان کے اندر پورا آخری عشرہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے اس رات کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ علماء بڑے بڑے درس اور تقریریں کرتے ہیں، بھائیو وہ رات آ رہی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. وہ بھائیو وہ رات تو چلی گئی، اب کدھر؟ وہ قرآن تو نازل ہو گیا، اب جشن نزول قرآن کیوں؟ تو جواب آتا ہے بھلے وہ رات صدیوں پہلے بیت گئی، گزر چکی ہے، لیکن قرآن اور اس رات کا رب نے ایسا رشتہ جوڑا ہے کہ صبح قیامت تک جب جب یہ رات لوٹ کے آئے گی وہ قرآن کی برکتیں لوٹ کے آئے گی، قرآن کی برکات واپس آئے گی. تو بس مجھے یہی آپ کو سمجھانا ہے، جیسے صدیوں قبل قرآن نازل ہوا، لیکن قیامت تک جب وہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے، وہ ایام لوٹ کے آتے ہیں، وہ برکتیں بھی واپس آتی ہیں. اسی طرح میرا نبی آئے تو صدیوں پہلے دنیا میں 12ویں شب ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن جب یہ رات لوٹ کے آتی ہے، یہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے، جیسے قرآن کی نسبتوں کی بدولت، قرآن کی برکات،
اس لیلۃ القدر کو میسر آتی ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی برکتیں اس لیلۃ المیلاد میں اور ربیع الاول کے مہینے میں میسر آتی ہے۔ تو ہم لوگ وہ جس طرح صدیوں پہلے قرآن آیا، لیکن جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے جشن قرآن شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ان دنوں اور ان راتوں کو سوچ کر قرآن کا جشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ صدیوں پہلے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن جب بھی یہ مہینہ لوٹ کے آتا ہے تو ہمیں وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں جن گھڑیوں میں اللہ نے ان کائنات والوں پر اپنا خاص کرم کیا، خاص انعام انہیں عطا فرمایا، رحمت والا محبوب ان میں بھیجا۔ تو ہم ان گھڑیوں کو یاد کر کے کہتے ہیں فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ۔ میرے خیال میں اب تو یہ بات دم توڑ چکی ہے کہ یہ خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اب تو دوسری طرف سے بھی ٹیلی ویژن چینلوں پہ بیٹھ کے یہ فتوے دیے جانے لگے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جسے میرے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں اب یہ جھگڑے دم توڑ گئے ہیں، اب یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے، ادھر سے بھی آواز ہے، ادھر سے بھی آواز ہے، ہر طرف سے نبی کی محبت کی تعلیم اس امت میں عام کی جائے، اور ان لمحوں کو یاد کر کے، ان میلاد کی گھڑیوں کو یاد کر کے ہمیں یہ صدا بلند کرنی چاہیے فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ۔ ہیں اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، سب عیدیں مناؤ۔ اور یاد رکھو یہ جو لفظ عید ہے، یہ عید قرآن سے لیا گیا لفظ ہے، یعنی عید کا مطلب خوشی کا دن ہے۔ یہاں پر سوال ہو جاتا ہے کہ جناب بتائیے کہ جس دن اللہ کا نبی دنیا میں آئے اس دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، توجہ ہے نا، روزہ سوموار والے دن رکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ یہ سوموار والا دن ہے، اس دن میں دنیا میں آیا تھا۔ اس پر سوال ہو گیا، دیکھو تم اس دن کو عید مناتی ہو، نبی پاک نے روزہ رکھا، اگر عید ہوتی تو روزہ نہ ہوتا، کیونکہ جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس عید کا مسئلہ ہے جس عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ لفظ عید خوشی کے معنی میں، لیکن جیسے کو تیسا، جیسا تیرا سوال ویسا فقیر کا جواب سن۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی کے صحابہ نے جمعے والے دن کو عید کا دن قرار دیا، پھر رمضان دے 5 جمعے روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ بھائی جواب دو اس کا۔ اگر تم یہی کہو کہ اس عید سے مراد خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن خاص برکتیں رحمتیں امت مسلمہ کو میسر آتی ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں اے ساری عیدیں اس عید پہ قربان، اس دن پہ قربان جس دن کے صدقے یہ کل کائنات بنی ہے، وہ میرے نبی کی آمد کی خوشی ہے، وہ آمد والا دن ہے۔ اس لیے ہمیں یہ صدا لگا رہے ہیں کہ نبی کی ولادت والی گھڑیاں یہ خوشی ہے، یہ عید ہے، لیکن جیسے
جیسے رمضان کی بعد روزہ رکھ میں بڑی گال کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. رمضان کا مہینہ گزرتا ہے جب عید الفطر والا دن آتا ہے علماء تقریریں کرتے ہیں او بھائیو عید انہاں دی جنہاں روزے رکھے عید انہاں دی جنہاں نمازاں پڑھیاں تے اسی بھی کہندے ہیں بھائیو یہ ربیع النور کی عید ان کی جنہوں نے کلمہ پڑھا جنہوں نے ایمان لایا جو نبی کی امتی ہیں جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ دن بھی عزت والا وہ رات بھی عزت والی وہ گھڑیاں بھی شرف و کمال والی جن گھڑیوں میں آمنہ کا لال دنیا میں آیا ہے. اسی لیے یہ صدا لگتی ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ. حضور آ گئے ہیں 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 سرور آ گئے. انوکھا نرالا وہ ذیشان سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا. ارے بادشاہ کھلاؤ سروں کو جھکاؤ. میرا نبی سب نبیوں کا سلطان سب نبیوں کا نبی. اللہ کی اس پوری کائنات میں یہ جو پوری کائنات ہے اس میں سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا میرا رب ہے سب سے بڑا میرا خالق میرا مالک سب سے بڑا میرا اللہ. اور اس پوری کائنات میں میرے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا میرا نبی ہے. آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کون کہہ رہے کہ یہ مسلمان نبی سے دور ہو رہے ہیں بھائیو نبی سے آج تو دیکھ اس ٹھنڈے فرش پہ یہ لوگ کہ جنہیں اونچے اونچے صوفوں پہ کوئی بٹھائے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹائم دیتے یہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے ہیں کس کے لیے آمنہ کے لال کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا باہر جہاں سیڑھیاں ہیں وہاں ہر طرف بندے ہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرف میرے رسول کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان سے کوئی پوچھے کیا تم نے انہیں پیسے دے کے بلوایا ہے جواب آئے گا نہیں انہیں آمنہ کے لال کا عشق کھینچ کے لایا ہے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے دن گزرتے جاتے ہیں بھلے اعمال میں کمی اور کوتاہی آ رہی ہو لیکن میرے مصطفیٰ کا عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے میرے نبی کی محبت چار داغ عالم پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو میرے دوستو میرا نبی بے مثلو اصل یہ ڈسٹربنس ہو جاتا ہے پوری تقریر کر رہے تھے ٹوٹ جاتا ہے. درشی پڑھیں آپ میں عرض کر رہا تھا میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑا میرا نبی میں مخلوقات میں کہا ہے نا تو پوری مخلوقات میں سب سے بڑا میرا نبی ہے. امام قسطلانی کے وہ جملے میرا ہر نبی کا عاشق جسے لمبی چوڑی حدیث کی کتابیں یا تفسیر و فقہ کی کتابیں یا علم الکلام کی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے وہ اس فقیر کے یہ دو جملے اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائے اور جب کبھی خیال آئے سر جھکائے پڑھ لے
امام قسطلانی فرماتے کہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے دوستوں یہ جملے ہر بندہ اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی زمینیں ہیں، سارے آسمان، ساری زمینیں، سنو، 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ سب دریا، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ عرش، یہ کرسی، یہ چاند، یہ تارے، یہ ساری کی ساری کائنات، پھر گنو، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ عرش، یہ کرسی، یہ لوح، یہ قلم، یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، یہ کل سمندر، یہ سارا جہاں، کل انسان، سارے ولی، 1.25 لاکھ نبی، کل فرشتے، ایک ترازو قائم کرو، اس کے ایک پلڑے پہ یہ سب کائنات رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے پہ اکیلے میرے تیرے آقا زہرا کے بابا حسنین کے نانا کو رکھ دیا جائے، پھر وزن کیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ ساری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا جاگنا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے لمبی دلیلیں دینے کا، میں نے بالکل اسی محبت کی لہر میں نے تقریر شروع کی اور اسی پہ اختتام کر دوں گا۔ پوری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا مزہ نہیں ہے، اس وچ بھی مزہ نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر میرے نبی جیسا، آئے آئے اے جڑے سجے کبے جڑے میرے سامنے نہیں ہو، جو میرے سامنے نہیں ہو، باہر کے عالم سیڑھیوں پہ، باہر سیڑھیوں پہ کھڑے بیٹھے ہو، تم اپنی جگہ صدا بلند کرو، اے میرے نبی جیسا اس پوری بزم کائنات میں، اللہ آپ کو سلامت، مزہ آیا۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے، میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی سونا نہیں ہے، اور میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی شان والا نہیں ہے، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی ولادت، میرا نبی خلقت، میرا نبی بعثت، میرا نبی بچپن لڑک پن، میرا نبی تکلم تبسم دہن بدن بدن زقن، میرا نبی اپنے عینین شفتین رجلین یدین، میرا نبی اپنی صورت سیرت ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی لیے تو حضرت مولا کائنات، بلکہ مولا علی سے پہلے حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جملہ کسی نے پوچھا، اے عمر وصف لنا رسول اللہ ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی کی شان بیان کرو۔ آپ نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدا، اے حضور جیسا نہ اگلوں میں کوئی نظر آیا ہے، نہ پچھلوں میں کوئی نظر آیا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، وہ جن کو صحابہ کے اندر میلاد کی تڑپ رہتی ہے کہ صحابی نے میلاد کیا، ہم ان سے یہ کہتے ہیں ذرا صحابہ کا یہ جملہ بھی تو سوچ لو نا، یہ جملہ بھی تو یاد کر لو کہ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور جیسا نہ اگلوں میں کوئی آیا نہ پچھلوں میں کوئی آیا، اور یہ مخلوق کدھر سے آئی جو اتنی بڑی ہستی کو جس کا مثل نبیوں میں کوئی نہیں ہے اسے اپنے جیسا کہتا پھرتا ہے۔ ارے بے ادب و بدتمیز، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، میرے نبی کے قدموں سے لگی ہوئی گرد راہ کی مثال بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ ہو میرے آقا سے پیار کرنے والوں، یہ جو محفل میلاد ہے،
یہ جو محفل میلاد ہے حاجی محمد بشارت ڈاکٹر جناب اکمل اور ان کے برادران نے یہ عظیم الشان نبی کے ذکر کی محفل سجائی ہے. یہ شادیال ہے. ارے شادیالوں میں لوگ اپنی اپنی اور انداز کی محفلیں سے جاتے خرچے کرتے ہیں, وہاں نہ جانے کیا کیا ان کی اخراجات ہوتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو دنیا عقبا کی سعادتیں عطا فرمائے جنہوں نے کہا اب حالوں میں بھی نبی نبی ہوگا, بازاروں میں بھی نبی نبی ہوگا. یہ جملہ ذہن میں رکھ لو میرے دوستو, یہ بات اپنے پلے باندھ لو میرے دوستو. ہم اہل سنت و جماعت ہر نبی کے ذکر کی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. ذکر میرے نبی کا ہو محفل میلاد کی ہوتی ہے, بات میرے نبی کی ہو محفل میلاد کی ہوتی ہے, بات میرے آقا کی ہو محفل میلاد کی ہوتی ہے, بات نبی کی صورت کی ہو ہوتی محفل میلاد ہے, بات نبی کی ختم نبوت کی ہو ہوتی میلاد ہے, بات میرے آقا کی سیرت کی ہو ہوتی محفل میلاد ہے. الغرض جہاں نبی کا ذکر وہی محفل میلاد. اس کے لیے نہ مہینہ مخصوص, نہ دن مخصوص, نہ خطیب مخصوص, نہ حال جگہ مخصوص. بازار میں نبی نبی وہاں محفل, اوے حال میں نبی نبی وہاں محفل, مکان میں نبی نبی وہاں محفل, جہاز میں نبی نبی وہاں محفل, بیٹھک میں نبی نبی وہاں محفل, مسجد میں نبی وہاں محفل. توجہ, اپنوں میں نبی نبی وہاں محفل, اس امت میں نبی نبی وہاں محفل. تو جب ہم نبی کے ذکر کا نام میلاد رکھتے ہیں تو اس کی تاریخ کو صرف صحابہ سے اور وہاں سے آگے بیان کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیوں کہ میرے نبی کی تاریخ اتنی پرانی ہے, میرے نبی کے ذکر کی تاریخ اتنی قدیم ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے ہمارے بابا افضل ہوتے ہیں کیونکہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا ہے. دوسرا بیٹا کہتا ہے نا فرشتے افضل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے وہ بڑے پرانی تخلیق شدہ ہیں اور کیونکہ ان سے خطا کا احتمال نہیں ہے لہذا وہ افضل لے. یہ دونوں بیٹے حضرت آدم کی خدمت میں آئے, بابا جان آپ افضل لو یا فرشتے افضل لیں, من اکرم الخلق اللہ, اللہ کی نظر میں کون زیادہ عزت و تکریم والا ہے. جملہ سنیے گا, جناب آدم بولے, فرمایا میرے بیٹو نہ میں ہوں نہ فرشتے ہیں بلکہ سب سے افضل والا وہ ہستی ہے کہ لما خلق اللہ ہو خلق لما خلقنی اللہ ونفخ فی الروح, جب اللہ نے میری تخلیق فرمائی میرے جسم میں رب نے روح ڈالی. توجہ, میرے جسم میں رب نے روح ڈالی. ابھی وہ روح میرے پاؤں تک نہیں آئی تھی کہ میری آنکھوں نے اللہ کا عرش دیکھ لیا. عرش پہ لکھا ہوا یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او میرے بیٹو, ابھی تمہارا بابا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, ایک ہستی کا نام اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے. تو مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو, نہ میں سب سے افضل نہ فرشتے سب سے افضل بلکہ آمنہ کا لال محمد عربی سب سے افضل ہے. اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا